الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہذا ان کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کا عذاب تباہی کا باعث ہے. کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟
اور اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آیت نمبر 61 تا 66 سورہ زخرف۔ سامعین محترم، علامات قیامت میں وہ علامات جو گزر گئیں اور وہ علامات جو گزر رہی ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں وہ علامات جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات قیامت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ وہ ہیں جو پچھلے کئی جمعوں میں بیان ہوئی اور جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور علامات کبریٰ بڑی علامات، وہ بڑی علامات قیامت کی جب آئیں گی تو یہ پے در پے آئیں گی۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی، آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے اور پے در پے پھر اس کے دانے گرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایسے ہی جب ایک علامت ظاہر ہوگی تو اس کے بعد پے در پے تمام علامات ظاہر ہو جائیں گی، اور ان علامات کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، زیادہ ان علامات کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ علامات پے در پے آئیں گی، تو انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات کبریٰ میں سب سے پہلے جس علامت نے ظاہر ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان علامات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان علامات کی کیفیات، ان علامات کی متعلق گفتگو، ان علامات کے متعلق نشانیاں، ان علامات کے متعلق کوئی پیشین گوئی یہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے، یہ وہی صادق اور امین ہستی جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، انہوں نے کیا، اور انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی من وعن اس کو مان لینا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اس میں ہم کوئی اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتے، اپنی گفتگو نہیں کر سکتے۔ آخرت کے متعلق ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، آخرت کے متعلق ایمان لانا ضروری ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایسے ہی یہ معاملہ ہے علامات قیامت، ان سب کے متعلق ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ کیسے ہوگی، کیا ان کی کیفیت ہوگی، اس پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبصروں سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جو علامات کبریٰ میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی کے متعلق لوگوں کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ مہدی آئے ہوئے ہیں، اور مہدی 40 گز لمبا قرآن لے کر، 40 سپارے لے کر کسی غار میں غائب ہیں، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل لغو اور فضول باتیں ہیں۔ شریعت کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات حق ہے اور وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس صحیح احادیث سے وہی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي، فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک آدمی بادشاہ بنے گا، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یواطی اسمو و اسمی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ منسلک ہوگا، یعنی کہ اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام ہوگا محمد، اور اس کے والد کا نام بھی وہی ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد محترم کا نام ہے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ عرب میں ظاہر ہوگا، عرب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا ایک چہرے کی ہیئت بھی بیان کی گئی، اس کی جگہ بھی بیان کی گئی، اس کے ساتھ جن لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ان لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ کوئی مہدی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر آئے گا، اور مقام بیدا جو مکہ المکرمہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر وہ پورے کا پورا لشکر دھس جائے گا، زمین کے اندر دھس جائے گا۔ پھر اس کے بعد بنیادی طور پر
مہدی کے متعلق لوگوں کے اندر معروف ہوگا کہ مہدی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی جب ظاہر ہوں گے اور ان کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کچھ لوگ ان کا انکار کریں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت وہ جو گروہ حملہ کرنے والا ہوگا وہ پورے کا پورا گروہ جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ مہدی کے ظہور کی جو علامت ہوگی وہ یہی لشکر کا دھسنا ہوگا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے پہلے جتنے مہدیوں نے دنیا کے اندر دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے دعوے میں جھوٹے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہدی جو آئے گا وہ عرب کے اندر آئے گا، اور اب کوئی افریقہ کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ایران کے اندر کرتا ہے، کوئی ادھر ازبکستان کے اندر کرتا ہے کہ مہدی، یہ سارے کے سارے مہدی یہ جھوٹے مہدی ہیں۔ سچا مہدی آئے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس نشانیوں کے مطابق آئے گا جو آپ نے بیان فرمائی، اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لشکر آئے گا وہ زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ پھر مہدی جب آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی دوسری ایک بہت بڑی قیامت کی علامت ظاہر ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، ان حدیث کو میں اس لیے ان کو ترجمہ نہیں کر رہا، ان کی عبارت نہیں پڑھ رہا کہ یہ خطبے بہت لمبے ہو جائیں گے اور بہت کچھ ہم بیچ سے چھوڑ جائیں گے، تو میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتلا رہا ہوں کہ خلاصہ کلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق کے مقام پر جامع مسجد اموی جو آج بھی موجود ہے اور اس کا وہ مینار بھی موجود ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو نماز فجر یا نماز عصر کا وقت ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم میں سے ایک بندہ نماز پڑھائے گا، امامت وہ کروائے گا، اور پھر ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کو نکالیں گے۔ اب کون مہدی ہوگا ان میں سے؟ اس کی پہچان کس کو ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ اس کی تائید کریں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ پھر اس کے بعد مہدی کا خروج ہوگا، مہدی ظاہر ہوں گے لوگوں کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہدی کا ظہور ایک رات کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو بھی چننا چاہیں گے، ایک رات کے اندر اللہ اس کی اصلاح فرمائیں گے اور ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرما دیں گے۔ اب یہ کام میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آپ کا فرمانا ہمارے ایمان کا حصہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی جس کو اللہ نے بنانا ہے اس کو اللہ کھڑا کرے اور اس کی اللہ مؤید بنا دے اور اس کو اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے۔ تو مہدی کا ظہور ہونا یہ علامات قیامت میں سے بڑی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بے شمار آپ نے ارشادات فرمائے، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ مہدی آئیں گے اور ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور اس کے والد کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، اور عرب کے اندر آئے گا، بے شمار لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی مخالفت بھی ہوگی، لیکن وہ اس وقت دو علامتیں اس کی سچائی کی ہوں گی، ایک لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا یہ علامت ہوگی، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کی تائید فرمائیں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ تو یہ مہدی کا آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر علامات قیامت میں بڑی علامت جو اسی دور میں ظاہر ہوگی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آگے پیچھے ظاہر ہوگی اور یہ ساتھ ساتھ آئیں گی، ان میں مسیح دجال کا ظہور ہے۔ دجال ایمان رکھنا چاہیے کہ دجال دنیا کے اندر موجود ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام پر رکھا ہوا ہے، مقید رکھا ہوا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے حضرت تمیم داری کی جو عالم دین تھی عیسائیوں کے، انہوں نے اپنی نگاہ سے جو منظر دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی نگاہ سے یہ منظر دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے اس منظر کی تائید کی۔ وہ منظر کیا تھا کہ میں نے دیکھا ایک بہت خوفناک آدمی ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور عجیب و غریب اس کے حالات ہیں اور عجیب و غریب وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اس کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے دیکھا وہ مسیح دجال تھا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ دجال موجود ہے، دجال موجود ہے۔ اب کہاں موجود ہے
آج بعض لوگ جو نئی سوچ اور فکر رکھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں دیکھیں جی دنیا کا چپا چپا جو ہے وہ سیٹلائٹ چھان مارتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دجال کہاں ہے. اللہ کے بندو یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ آپ کا اور میرا معاملہ نہیں ہے. آپ کا اور میرا معاملہ یہ ہے کہ ایمان لائیں کہ دجال ہے اور دجال پھر اچانک ظاہر ہوگا اور اچانک اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی دجال سے بڑا فتنہ روئی زمین میں کوئی بھی نہیں آیا. اتنا بڑا فتنہ ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دجال کے متعلق پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال سے ڈرایا ہے اور دجال کے متعلق بتلایا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دجال کے متعلق صحابہ کو ڈرایا کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام کو شک پڑتا تھا کہ ابن سیاد نامی ایک بندہ ہے کہیں یہی دجال نہ. لیکن بہرحال دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بے شمار احادیث ہیں اور قرآن پاک کی کچھ شواہد بھی اس پر موجود ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور دجال کانا ہوگا. دجال کے ماتھے کے اوپر کاف فا را یا لکھا ہوگا, یہ 3 الفاظ میں یہ جملہ لکھا ہوگا. پھر دجال کو اللہ تعالیٰ خاص طاقتیں عطا کرے گا. وہ خاص طاقت کیا ہوگی کہ وہ آسمان سے بارش برسائے گا, زمین سے اناج اگائے گا, مردوں کو زندہ کرے گا, بیماروں کو شفا دے گا. یہ ساری کی ساری طاقت اللہ اس کو دے گا. دیکھیں جو بھی اللہ نے آزمائش دنیا میں رکھی ہے نا انسانوں کے لیے اس میں ساری کی ساری طاقت میں نے اللہ کی ہے. شیطان کو دنیا کے اندر چھوڑا ہے تو شیطان کو کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے چھوڑا ہے. وہ 1 منٹ میں یہاں ہوتا ہے 1 منٹ میں امریکہ ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے مختلف چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں, ان میں سے ایک دجال ہوگا. اب یہ دجال جو ہے یہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہوگا, اس کے ساتھ بہت دنیا شامل ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا خروج ہوگا, جب یہ نکلے گا تو 70,000 افراد خراسان سے کالے لباسوں والے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. 70,000 افراد پہلی مرتبہ اس کے ساتھ شامل ہوں اور اس کی جو شعبدہ بازیاں ہوں گی اس کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے, اس کا دعویٰ بھی خدائی کا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہر طرح کے معاملات ہوں گے, یہ جو چاہے گا کر گزرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں آج کل اس پر بڑے غور و فکر سے سوچنے کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ جو شعبدہ باز پیر ہوتے ہیں نا یہ ہمارا ایمان لے ڈوبتے ہیں. لوگ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پیر صاحب دیکھیں جس کے اندر یہ کرامت ہے تو پیر اسی کو لوگ خدا مان لیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو دجال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی دنیا دجال کا شکار ہوگی؟ کمزور عقیدے کے لوگ, کمزور عقیدے کے لوگ جن کو توحید کے بارے میں علم نہیں ہے, جو توحید پر استقامت اختیار نہیں کرتے, جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے نہیں ہیں, دجال کو دیکھتے ہی دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس لیے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بڑے بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بات بیان فرمائی تو آپ نے پہلے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آپ نے دجال کا فتنہ بیان کیا. معنی یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر قائم رہے گا, جو توحید پر قائم رہے گا, جو سنت پر قائم رہے گا, جو دین پر قائم رہے گا, وہی دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. بصورت دیگر دجال کے فتنے سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا. آپ نے دجال کے فتنے سے جتنا ڈرایا اتنے کسی فتنے سے نہیں ڈرایا, کیونکہ دجال کو دیکھتے ہی لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے. دجال کو دیکھتے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے, اس کو خدا مانیں گے, اس کے سامنے سجدہ کریں گے. اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا کہ تو دجال ہے اور تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دے, اور قتل کرنے کے بعد لوگوں سے کہے گا کہ اس کو میں زندہ کرتا ہوں ابھی. پھر اس کو زندہ کرے گا, یہ ایک نیک انسان ہوگا, صالح انسان ہوگا, اس کو پھر زندہ کرے گا. زندہ کر کے کہے گا دیکھ میں نے تجھے قتل بھی کر دیا, تجھے مار بھی دیا, تجھے زندہ بھی کر دیا, تو کیا ابھی میں تیرا خدا نہیں ہوں؟ تو وہ اللہ کا موحد بندہ یہ بات کہے گا کہ اب مجھے یقین ہے کہ تو مسیح دجال ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کو اللہ یہ طاقت دے گا. دجال زمین سے خزانے نکالے گا, پوری کی پوری زمین سے خزانے نکل آئیں گے, نباتات اگائے گا زمین سے, ہر طرح کی اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا. کس کے لیے؟ انسانوں کی آزمائش کے لیے. تو دجال کا ظہور یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا, اور دجال دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہے گا؟ مختلف روایات کو اگر جمع کیا جائے تو 1 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں.
1 سال اور کچھ مہینے میں پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا، 1 سال اور کچھ مہینے میں لاکھوں لوگوں کا عقیدہ وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، جو اس کو مان لے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کا انکار کر دے گا اس کو وہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مسیح دجال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگو، اور یہ جان لو کہ تمہارا رب وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی علامات کے اندر کافر موجود ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کافر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں کہ دجال ہے، وہ لوگوں کو زندہ کرے گا، لوگوں کو مارے گا، بارش برسائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اس کی آنکھ کانی ہے تو کانی ہی رہے گی۔ دیکھیں میرے رب کا نظام دیکھیں نا، میرے رب کی طاقت دیکھیں۔ پھر فرمایا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کافر وہ مٹا نہیں سکے گا۔ جس اللہ نے لکھ دیا اس اللہ کی طاقت دیکھیں، اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کیا حیثیت؟ اس کو اللہ ہی نے چھوڑا ہے، اور اس کو اللہ ہی نے طاقت دی ہے، اور اللہ ہی ہماری آزمائش کے لیے اس کو رکھے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی ان جملوں کو نہیں مٹا سکے گا۔ پھر یہاں تک کہ اسی کی موجودگی میں جب دجال نکلے گا، دجال کی موجودگی ہی میں دجال کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو دنیا سے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو آپ ان تینوں کو ساتھ سمجھ لیں کہ امام مہدی یہ آئیں گے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سب سے پہلا جس فتنے کا پالا پڑے گا وہ دجال ہی کا فتنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر میدان جہاد کے اندر اتریں گے، اور جہاد کر کے اس کو قتل کریں گے، مقام لد کے مقام پر اس کو قتل کریں گے، اور اس وقت دنیا کے جتنے کافر ہوں گے وہ سارے کے سارے دجال کے لشکر میں ہوں گے، اور ادھر دوسری صف میں مسلمان ہوں گے۔ پھر قتل و غارت ہوگی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا، اور پوری دنیا کے اوپر مسلمان چھا جائیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا پر پہلے کفر چھائے گا دجال کی صورت میں، اور پوری دنیا پر دجل اور فریب ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا، بدعت، ہر چیز دنیا کے اندر چھا جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے تو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کیا کر دے گا؟ اسلام کا گہوارہ بنا دے گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جتنے اہل کتاب ہیں، جتنے عیسائی ہیں جو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، جو صلیب کو پوجتے ہیں، جو خنزیر کو کھاتے ہیں، اور جو جزیے کے متعلق عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا، کیونککہ حضرت عیسیٰ جب نزول کریں گے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ امام دارمی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوگا، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، یہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی جو ہے ان کا نبوت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، اور یہ قیامت تک یہ دروازہ بند رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کیا بتلاتی ہے، احادیث بتلاتی ہیں، اس پر شاہد ہیں، لیکن بعض لوگ جو عقل پرست لوگ ہیں، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے اور اس کی تعبیرات کو نہیں مانتے، اس کی تشریح کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ تو قتل ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ تو ختم ہو چکا ہے معاملہ۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ تمہیں نہ وہ قتل ہوئے ہیں، نہ وہ سولی پر چڑھے ہیں، تمہیں شبہ لگ گیا ہے اس معاملے پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر کیا کر لیا ہے؟ اٹھا لیا ہے۔ وہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کو آسمانوں پر اٹھا لے اور پھر اس کو ہزاروں لاکھوں سال زندہ رکھے اور پھر اس کو زمین پر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج دے۔ میرا رب ان ساری باتوں پر قادر ہے۔ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ماننا مشکل نہیں ہے، ماننا ان کے لیے مشکل ہے جو ایمان رکھتے ہی نہیں، جو اپنی دین کے اندر اپنی مرضیاں ڈالتے ہیں، جو دین کے اندر اپنے ذہن کو ڈالتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیں، اسلام ہماری عقل کے مطابق، بالکل ہماری عقل کے عین مطابق ہے۔
لیکن بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ عقل مند آدمی بعض باتیں نہیں سمجھتا، عقل مند انسان بھی بعض باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات ٹھیک ہے لیکن عقل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے عقل کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے. شریعت کو عقل کے تابع نہیں رکھنا چاہیے کہ جی وہ بات ہم مانیں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہوگی. تو آپ کے عقل کے مطابق ہے کہ قبر کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، قبر کے اندر جو ہے وہ منتہائے نظر تک قبر وسیع ہو جائے گی، یا قبر اتنی تنگ ہوگی کہ ہڈیوں سے ہڈیاں جو ہے آپس میں مل جائیں گی. کیا یہ بات آپ کی عقل مانتی ہے؟ لیکن کیوں ہم مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ اس زبان سے یہ باتیں نکلی ہیں جس زبان سے سچی زبان کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہوگا تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پر فرمایا کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور دنیا کے اندر جتنے خیر و برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری حقیقی خیر و برکتیں زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. پھر فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے کی پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، یعنی یہ پوری برادری کے لیے کافی ہوگا. اتنی اللہ برکت دے گا. ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور ایک ایک دانے پر اتنی برکت ہوگی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ گزاریں گے؟ قرآن و حدیث کی صراحت میں 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزاریں گے. 40 سال دنیا کے اندر رہیں گے اور یہ وہ 40 سالہ دور ہوگا جو اسلام کے پھر عروج کا دور ہوگا. پھر پوری دنیا پر اسلام آئے گا اور پوری دنیا مسلمان. جو غیر مسلم ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا، جو کافر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی کافر چھپے گا یا یہودی چھپے گا یا عیسائی چھپے گا یا کوئی بھی چھپے گا تو پتھر بول پڑے گا کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہے، اس کو قتل کر دو، میرے پیچھے کافر ہے، اس کو قتل کر دو. یہاں تک کہ پوری دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا. کافر ختم ہوگا تو کفر بھی ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے غرقد جس کے پیچھے کوئی چھپے گا تو وہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہودی کتنا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ غرقد کا درخت جو ہے یہ کوئی پھل نہیں دیتا، نہ اس کا سایہ نہ پھل ہے، نہ یہ درخت فائدہ دیتا ہے، بلکہ یہ انتہائی نقصان دہ درخت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یہودیوں کو اتنا ایمان ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ یہ درخت وہاں پر لگائے ہیں، فلسطین کے اندر لگائے ہیں کہ یہ درخت ہمارا درخت ہے اور یہ ہمیں بچا لے گا. لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا ایمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور اور سب سے خوبصورت دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اسی دوران یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہ یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آزمائش رکھی ہے. یہ نسل انسانی میں سے ہیں، کوئی انسانوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق نہیں ہے. یاد رکھیں جن لوگوں نے یہ باتیں نکالی ہیں کہ وہ ایک کان اوپر رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، ایک تلائی ہے، ایک رضائی ہے بنا کے سو جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بالکل لغو اور فضول باتیں ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں. اور قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ذوالقرنین تھا وہ جب کسی علاقے میں دورے کے لیے گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑے تنگ کرتے ہیں، شریر لوگ ہیں، یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، آپ ان کو بند کر دیں یہاں پر. تو سد ذوالقرنین لگائی. سد کا معنی ہوتا ہے کہ مضبوط دیوار بنا دی گئی، بند بنا دیا گیا، اس کے پیچھے ان کو رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش یہ ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ابھی آزمائش باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دو، کل آئیں گے تو کل پھر دوبارہ باقی توڑ دیں. تو کل آتے ہیں، دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک بندہ پیدا ہوگا یاجوج ماجوج میں سے جو دیوار توڑتے توڑتے شام جب ہوگی تو لوگوں سے کہے گا اب رک جاؤ، کل انشاءاللہ آ کر اس دیوار کو توڑ دیں گے. لفظ انشاءاللہ اگلے دن دیوار کو توڑوا دیں گے. اب انشاءاللہ کی طاقت دیکھیں. لوگ انشاءاللہ کو جو ہے معمولی سمجھتے ہیں، لفظ انشاءاللہ کی پاور دیکھ لیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی. اگلے دن وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ دنیا والے جو اس آزمائش سے پریشان ہو جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ معاملہ ہوگا. حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے، پھر یہ علامت قیامت جو ہے یہ یاجوج ماجوج کی شروع ہو جائے گی. اور فرمایا کی تعداد کتنی ہوگی، یہ زمین بھر دیں گے یہ لوگ، اتنی بڑی تعداد ہوگی. اور جس طرف سے گزریں گے قتل و غارت، اور جس طرف سے گزریں گے فتنہ اور فساد، جس طرف سے گزریں گے یہ خرابی پیدا کریں گے. یہاں تک کہ اگر کسی بہت بڑے سمندر کے پاس سے ان کا ایک گروہ گزرے گا، اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے. پچھلا انہی کا گروہ جو آئے گا وہ کہے گا شاید یہاں کبھی پانی ہوتا تھا.
اتنی بڑی تعداد میں یہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو فتنہ و فساد سے یہ لوگ بھر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا. ان کی ہلاکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوگی، یاد رکھیں. حضرت عیسیٰ کو دعا کریں گے، یہ ہلاک ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کریں گے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کوئی ابھی ترکوں کو یاجوج ماجوج بنا دیتے ہیں، کوئی چائنا والوں کو یاجوج ماجوج بنا دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں کو، جس کا جو منہ آتا ہے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ کی بات سچی اور آپ کی بات حق پر ہے. آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کا خروج ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور بہت بڑی آزمائش ہوگی. ان کا اختتام کیسے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کریں گے اور ایک ہی لمحے یہ سارے کے سارے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا جسم بدبودار ہوگا اور دنیا کے اندر یاجوج ماجوج ہی ہوں گے. پھر اللہ پرندے بھیجے گا. عیسیٰ دعا فرمائیں گے، پرندے آئیں گے اور ان کی جسموں کو اٹھا کر دور دراز جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے. اور پھر اس کے بعد بارش نازل ہوگی اور بارش سے پوری زمین دھل جائے گی اور پھر دوبارہ خیر و برکت کا ایک نیا ماحول پیدا ہو جائے گا. پھر ایک خیر و برکت کا ایک نیا ماحول پیدا ہو جائے گا. تو یہ ساری کی ساری علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کبریٰ میں بیان فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ ہوا چلے گی اور پاکیزہ ہوا جو ہے یہ مسلمانوں کی روح کو قبض کر لے گی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، ان کو روضہ رسول کے پاس دفنایا جائے گا. اس کے بعد پاکیزہ ہوا چلے گی، وہ ہوا مومنوں کی روح قبض کر لے گی. ہر مومن تک وہ ہوا پہنچے گی، یہاں تک کہ کوئی اگر پہاڑ کے اندر چھپا ہوگا وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور مومن جو ہے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد تین بڑے واقعات ہوں گے جسے کہا جاتا ہے تین بڑے خسوف ہوں گے. یعنی کہ تین بڑے واقعات ہوں گے، زمین تین جگہ سے دھس جائے گی. یہ قیامتی علامات قیامت میں سے بڑی علامات میں سے ہے کہ تین جگہوں سے زمین دھسے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کو روز آنا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ خروج الدخان، دھواں ہی دھواں ہوگا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا. دھواں یہ علامات قیامت میں سے ہے اور یہ قیامت کی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یہ ساتھ ہی ظاہر ہوگی. پھر خروج دابہ، ایک زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کلام کرے گا لوگوں سے. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کلام کرے گا، جس طرح ایک بندہ بندے سے کلام کرتا ہے اس طرح جانور کلام کرے گا. لیکن یہ علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، یہ علامات ظاہر ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ ویران ہو جائیں گے. مکہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہو جائے گا، یا اتنا ویران ہوگا کہ کوئی وہاں پر رہنے کے لیے نظر نہیں آئے گا کہ کوئی مکہ کے اندر رہتا ہے یا مدینہ کے اندر رہتا ہے. مکہ اور مدینہ کا ویران ہو جانا یہ علامات قیامت میں سے بڑی علامات ہیں. یہ اس وقت ظاہر ہوں گی جب یہ بے در پہ تمام علامات آئیں گی اور اسی بعد قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر من عن ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.